ایک سوال ہمیں یہاں مقامی لندن سے نجم صاحب نے پوچھا ہے۔ جیسا وہ سوال پوچھتے ہیں کہ صدقہ کون لے سکتا ہے، یعنی کون مستحق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ان کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ صدقات کا کون مستحق ہے، قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، والمساکین اور مسکین لوگ۔ اور مسکین کی تشریح قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ کی کہ ایسے لوگ جن کی آمد تو ہے لیکن ان کی آمد ان کی ضرورت کو پوری نہیں کرتی، ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے چلے جائیں، بلکہ جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور جائز ضرورتیں ان کو وہ پورا نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر والعاملین علیہا، یعنی ان صدقات پر ان کو اکٹھا کرنے والے، ان کے لیے محنت کرنے والے، وہ سارے انتظام و انصرام اس کا کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ پھر فرمایا تالیف قلب کے لیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان پہ بھی اس میں سے اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پہ بھی اس میں سے ان کو تحفے تحائف وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا غلام کے آزاد کرنے کے لیے، کوئی غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ غارمین کہہ کے بتایا کہ ایسے جو مختلف بوجھوں میں دبے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں، مختلف چٹیوں میں پڑ گئے ہیں، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کسی مالی بوجھ میں آ گئے ہیں، ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور فی سبیل اللہ، اور پھر کہا کہ وابن السبیل، یعنی فی سبیل اللہ الگ اور وابن السبیل مسافروں کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو بہت اہم 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کر دیے کہ صدقات یہاں خرچ ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں اس آیت کی وضاحت بھی آ جائے گی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی اس میں کہ کون کون لوگ ہیں، اور بعض وضاحتیں بھی۔ حضور فرماتے ہیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے۔ ہاں، جو خیرات کے مال کا تاخد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں، ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ خرچ ہوگا۔ یہ تو اس میں حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی اجمالی رنگ میں اور مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور خاص طور پہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کی اور باقی جو مصارف ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 7ویں مد فی سبیل اللہ، یعنی جو اس میں 8 مصارف بیان ہوئے تھے اس میں 7ویں مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی ہے۔ اس مد میں وہ تمام کام شامل ہیں جو قومی یا ملکی تنظیم، استحکام، حفاظت یا ان کی ترقی کے لیے کیے جائیں۔ اس میں فوجیں بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے، سڑکیں، ہسپتال، اسی قسم کے وہ تمام کام جو صرف کسی فرد کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمام قوم کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، شامل ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب اور غارمین کے ذکر میں در حقیقت فردی امداد کا ذکر ہے،
اور اس کے بعد ابن السبیل کا لفظ رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسے کام پیش آ جاتے ہیں جو کسی فرد کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے بلکہ قوم کی طرف یا ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور اس قسم کے کاموں میں اجتماعی خرچ ہوتا ہے جو ملک اور ملت کے استحکام اور ترقی کے لیے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے خرچ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ ایک مجمل اور جامع لفظ رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آنے پر ذمہ وار لوگ اس کو خرچ کر سکیں۔ تو یہ دو اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے، جو تفسیر کبیر میں حضور نے بیان فرمائی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقات اور خیرات ضرورت مند لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو وہ مختلف چٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلام ہیں، یا قومی ضرورت کے لیے مختلف کاموں کے لیے صرف ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا حصہ۔